السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آپ کا کیونکہ اسپیشل لوگوں کے ساتھ بڑا کافی عرصے سے سالوں سال سے ایک بڑا تجربہ ہے, ایک کویشچن اکثر میرے ذہن میں آیا کرتا ہے اور ہم اکثر سنتے ہیں اس حوالے سے کہ جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں ان کا اس کائنات کے ساتھ کیا کنیکشن ہوتا ہے, کیا ان کا جو ایک بینگ اے نارمل اور بینگ اے اسپیشل پرسن, کیا ان اسپیشل لوگوں کا کائنات کو دیکھنے کا, اس کو محسوس کرنے کا, کیا ان کا کوئی ایکسٹرا ایبیلٹیز ہوتی ہیں ان میں؟ ہم اکثر سنتے ہیں, اس پہ تھوڑی سی روشنی ذرا ڈال دیجیے گا. دیکھیے یہ تو بہت آپ نے کوشچن یہ کیا ہے, یعنی بنیادی طور پہ کہ ہمارے وہ بچے جو اسپیشل ہوتے ہیں اور پرہیپس آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ذہنی طور پہ تھوڑے کمزور ہوتے ہیں یا جن کی کوگنیشن کم ہوتی ہے یا انٹلیکچولی جو چیلنجڈ ہوتے ہیں, ان کا کمیونیکیشن کائنات کے ساتھ کیا عام لوگوں کی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا, یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کوشچن ہے اور اس کو میں نے سالہ سال آبزرو کیا ہے. اٹس بین لائک 40 ایئرس, اور آپ بڑے حیران ہوں گے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ انٹلیکچولی جتنے ہائر لیول پہ چلے جاتے ہیں, لاجیکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, انٹیلیجنٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں, ان کے اندر جو لاشعور ہے اس کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, سکس سینس کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, انٹیوشنس آنا کم شروع ہو جاتی ہیں. جبکہ جو بچے ہمارے خاص طور پہ ڈاؤن سنڈروم اس کے جو بچے ہیں, پھر اسی طرح کچھ سیریبرل پالسی کے بچے ہوتے ہیں, مائکروسیفلی کے بچے ہوتے ہیں جن کا سر چھوٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے اندر کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جس طرح لگتا کیا بلکہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے زیادہ قریب ہے, اللہ ان کی آواز جلدی سنتے ہیں. اچھا, کئی دفعہ ان کی باتیں بھی پوری ہو جاتی. یہ لوگوں نے ویسے ہی تو نہیں سوسائٹی میں مشہور کیا کہ جی آپ دعا کروائیں, وہ اس میں ہوتا ہے. یہ انسانوں کو ہم سے بہتر پہچان لیتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ میرا ایک پیشنٹ ہوا کرتا تھا, تو وہ ڈاؤن سنڈروم تھا. تو فیملی کے اندر اگر کوئی عورت پریگننٹ ہوتی, حمل سے ہوتی, اور یہ پتہ کرنا ہوتا کہ اس کے یہاں بچہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی, یہ پرانی بات ہے, اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ ہوتا بھی نہیں تھا اور بتاتے بھی نہیں تھے, تو اس سے پوچھا کرتے تھے. تو اس نے ایسے دیکھنا, پھر اوپر دیکھنا ایسے, پھر اس سے کہنا چڑی, ہاں یہ فیمیل ہوگی. یا پھر نا اس کو بڑا اکساتے تھے لوگ کہ تم چڑا کہہ دو, تو وہ یا چڑا کہتا تھا اور وہی ہوتا تھا. اچھا, یا بالکل وہ ہوتا تھا. آپ کی اس بات سے ایک جو یعنی کہ یہ جو ہم دنیاوی نالج لے کے اپنے آپ کو ایک انٹلیکچوئل سمجھتے, تو پھر ہم تو جو ہماری جو کنیکشن ہو گیا اس ریئل ورلڈ کے ساتھ, وہ تو بڑا کمزور ہونا شروع ہو گیا, ماٹھا ہو گیا. دیکھیں یہ جو عقل ہے نا ہماری, یہ تو بہت چھوٹی ہے. عقل کیا ہے ہماری؟ میٹرک, ایف اے, ایم اے, پی ایچ ڈی, اور کیا ہے؟ نتھنگ. لیکن جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کائنات کی وسعت پیدا کی ہوئی ہے, وہ ان کتابوں سے. اب بلے شاہ جو تھے انہوں نے کون سا ایم اے کیا تھا؟ نہیں. شیخ سعدی نے کون سی پی ایچ ڈی کی تھی؟ مولانا رومی نے کون سی ڈگری لی تھی؟ نہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ انٹلیکچوئل بھی تھے آج تک, اور بالکل ہیں. تو جو ذہانت ہے, اب اس میں یہ فرق آ جاتا ہے کہ وزڈم کیا ہوتی ہے, انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے, کامن سینس کیا ہوتی ہے, سائنس کیا. مثال کے طور پہ آپ ایک گاؤں کی عورت سے پوچھیں کہ جو واٹر کا مولیکیول ہے H2O, پوچھو اماں جی یہ ہائیڈروجن تے آکسیجن نال بنتا ہے, وہ کہے گی کہ پوتے کی کہہ رہے ہیں تو, انہوں کی پتہ. یہ ایک سائنٹیفک نالج ہے. لیکن اگر آپ اس سے یہ پوچھو گے نا کہ, یا کوئی لڑکی پوچھے کہ اماں جی یہ دسو میں اپنے سوہرے چ سسرال خوش نہیں رہندی, میں کی کرا, وہ جو ایڈوائس دے گی نا وہ وزڈم ہوگی. اس کے لیے کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. اب ایرسٹاٹل کا دور دیکھ لیں آپ, سوکریٹیز کا دور دیکھ لیں, یعنی ڈیموکریسی جو ابھی ڈیفائن نہیں ہوتی ہم سے, ابھی تک ڈیفائن نہیں ہوتی, وہ اس زمانے میں سقراط نے ڈیفائن کیا ہوا تھا. وہ
अरिस्टोटल ने पढ़ाया हुआ था लोगों को, तो कोई डिग्रियाँ तो नहीं थी ना। तो ये तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में है। अब आ जाते हैं ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड होते हैं, उनके अंदर ये कैपेसिटी कम होती है। जब ये कम होती है तो उनकी इंट्यूशनल सलाहियत बढ़ जाती है, मतलब वो दे कैन सी बियॉन्ड द वॉल, दीवार के उस तरफ देख सकते हैं। ये इसी तरह है जिस तरह आपको पता है जब ज़लज़ला आने लगता है तो चरिंद और परिंद को पहले पता चल जाता है कि ज़लज़ला आने वाला है। इसी तरह वो कैसे पता चलता है? इसी तरह पता चलता है कि उनकी इंट्यूशनल जो ऑब्जर्वेशन और सेंस होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसमें डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं इसमें बड़ी, और हम लोग ना तंग करते हैं ऐसे लोगों को, आपने भी अक्सर मजाक उड़ाते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। बताना व्यूअर्स को थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आप ज़रा बताते कि अगर इनकी बददुआ लग जाए तो वो कितनी जल्दी लगती है, और हम इसको बिल्कुल मतलब देखिए तमस्खर उड़ाते हैं। हाँ देखिए, मैं वैसे ज़ाती तौर पे मेरा अपना ख्याल है कि ये बददुआ देते ही नहीं है। अच्छा, हाँ, खूबसूरत, ये तो खूबसूरत लोग होते हैं, मासूम आदमी तो बददुआ देते ही नहीं है। दुआ तो जो है वो सोच समझने वाला देता है, और अगर मकार होगा तो बददुआ देगा। ये बस गुस्सा करते हैं, ये तंग होते हैं। और इनकी जो तंगी होती है ना, एक और मैं अजीब सी बात बताऊं आपको, हम तो ये समझते हैं ना कि हम इंसान इस आंखों से कायनात को देख रहे हैं। आपको पता है कि ये दरख्त भी देख रहे होते हैं दुनिया को, ये पहाड़ भी एक किस्म के लिविंग चीज़ें होती हैं। तो जो पूरी की पूरी कायनात है, इट इज़ कनेक्टेड, और वो जो कनेक्शन होता है उस पूरी कायनात का, वो खुद फिर डिसाइड करती है कि तुमने एक मासूम आदमी को तंग किया, तो फिर एक कॉस्मिक एको होती है, रिएक्शन उस पे वो फिर फंस जाते हैं। तो इसलिए ये कभी बददुआ नहीं करते। बिल्कुल आपकी पहली वाली बात, क्योंकि इनका एक विजन और इनका एक नज़र आगे की होती है, तो ऑब्वियस ही बात है कनेक्ट इनके लिए तो ये जो दुनिया होती है ना, ये बड़ी एक मामूली सी चीज़ है। इनका मतलब दुनिया कायनात खुद ले लेती है। हाँ एग्जैक्टली, कायनात खुद लेती है, खुद ले लेती है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है, लोग अक्सर इस पे बात ही नहीं करते, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें भी गाइड किया, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी इस पे कुछ होगा।